اور جو آدمی بدعت کرتا ہے، بدعات کرتا ہے، نئی چیزیں دین کے اندر لا کر کرتا ہے، تو کل قیامت کے روز جب اس کا حشر کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے روز فرشتے بعض لوگوں کو ہتکڑیاں چینیں لگا کر ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وضو کے جو اعضاء ہوتے ہیں، انسان وضو کرتا ہے تو یہ برائٹ ہوں گے، کل قیامت کے روز چمکیں گے، فیس، ہینڈ یا آرم جو ہے یہ ساری شائنی ہوں گی، چمکیں گی. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریکگنائز کر دیں گے کہ یہ تو میرا فالوور ہے، میرا امتی ہے، پہچان لیں گے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھیں گے کہاں اس کو لے جا رہے ہیں، یہ تو میرا امتی ہے. تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین اسلام کے اندر کیا نئی نئی باتیں ایجاد کر کے اس کے مطابق زندگی گزار رہے تھے. تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لے جاؤ انہیں، لے جاؤ اور جہنم کے اندر، تو ان کو گھسیٹ کر پھر جہنم کے اندر پھینک دیا. کیوں؟ اس لیے جناب نے فرمایا نا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ. یہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کو جہنم میں جانا پڑے گا. تو اس لیے بدعات سے بچنا چاہیے. بدعت جو آتی ہے دنیا میں، جو آدمی بدعت شروع کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں. بڑی قیمتی سنت ہوتی ہے اور اٹھ جاتی ہے. اور جب سنت اٹھتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتی ہے؟ یعنی خرابی آتی ہے، زمین میں فساد آتا ہے، فتنہ آتا ہے. فتنہ و فساد جنم کب لیتا ہے؟ اس وقت لیتا ہے جب بدعات عام ہو جاتی ہیں اور سنت کا پورا عمل ترک ہو جاتا ہے. تو پھر زمین میں فتنہ و فساد پھیلتا ہے. تو گویا فتنے و فساد کو روکنے کے لیے اور اچھائی کو پھیلانے کے لیے، معاشرے اور سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسوۃ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ، ماڈل جو ہے وہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو آدمی اپناتے ہیں اس سے معاشرے اور سوسائٹی بھی کیا ہے؟ اچھائی آتی ہے. اور بدعات جتنی بھی ہوں گی اس سے انسان کیا خرابی آتی ہے. اب یاد رکھیے دوسری آخری بات، بعض چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ دین اسلام کے اندر کوئی نئی چیز لائی جائے. مثال کے طور پر جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض چیزیں نہیں تھی، اب اذان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اذان تھی، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پر ختم ہو جاتی ہے. اب اذان کے شروع میں کوئی آدمی کلمات پڑھ لے، بسم اللہ پڑھنا شروع ہو جائے، درود شریف پڑھنا شروع ہو جائے، آخر میں کیا ہے اس کے درود شریف پڑھتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہے یا کوئی اور کلمہ پڑھتا ہے یا اضافہ کر لیتا ہے، کسی صحابی کا نام لیتا ہے، کسی اور کا نام لیتا ہے، تو اس سے کیا ہے؟ یہ اذان کے اندر کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا، انکریزمنٹ ہو گئی، اس کو زیادہ کر دیا اذان کو. تو یہ جو زیادتی ہے یہ اس کو کیا کہا جائے گا؟ بدعت کہا جائے گا. یہ بدعت ہے. اب اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں جنازے کی، اب جنازے کی نماز، جنازہ اٹھاتے ہیں لوگ اور اس کے بعد ساتھ ہی اونچی آواز میں کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ اونچی آواز سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جنازے کو اٹھاتے وقت. اب یہ جنازے کو اٹھاتے وقت کہیں پر بھی آپ کو دین اسلام میں یہ چیز نہیں ملے گی کہ جنازہ اٹھاتے وقت کیا کلمہ پڑھا جائے. کلمے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اب یہ چیز ہم نے اپنی طرف سے بنا دی دین اسلام کے اندر کہ جنازہ اٹھاؤ اور اونچا اونچا کلمہ پڑھو. کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، کتابوں میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ چیز کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کے جنازے اٹھائے، اپنی ازواج مطہرات کے جنازے اٹھائے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے جنازے اٹھائے. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی نہیں آتا، روایات میں کئی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نے جنازہ اٹھایا اور ساتھ کلمہ شروع کر دیا لا الہ الا اللہ. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ نئی چیزیں کرنا، دین اسلام کے اندر ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ بدعات کہلاتی ہے. اسی طرح جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اب جنازہ پڑھ لیا اور جنازے کے بعد پھر آج کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ جی دعا کرو. تو بابا جنازہ سارا ہی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ دعا نہیں ہے؟
یہ دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جو طریقہ جہاں جہاں دعا بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے بہتر اور دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اگر ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا بتائی ہے وہ ہمیں اپنی میت کے لیے، بخشش کے لیے ہم اس کو کافی نہیں سمجھتے، یا اس طریقے کو ہم بہتر نہیں سمجھتے، تو پھر ہم اپنے طریقے سے اس کے بعد دعا کے لیے کہتے ہیں دعا کرو، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جناب نبی کریم علیہ السلام، بدعت کرنے والا گویا اس کے عمل سے یہ چیز اخذ کی جاتی ہے، اور یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اس شخص کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بچو بدعت سے، اس لیے کہ بدعت جو ہے یہ انسان کو جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ کیوں؟ اس میں کتنا بڑی خرابی آتی ہے۔ تو اس لیے بدعات سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے، سنت کو اپنانا چاہیے۔ بدعت جو ہے یہ بربادی اور تباہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من احدث فی امرنا، جو آدمی بھی ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے وہ ریجیکٹ۔ اب یہاں پر ایک دوسری بات لاسٹ آخری، بعض لوگوں کو بدعت وہ کہتے ہیں یہ بجلی جو تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ اسپیکر نہیں تھا، یہ کیمرہ نہیں تھا، یہ موبائل نہیں تھا، تو اب کہتے ہیں بدعت یہ ساری نئی چیزیں نہیں ہیں۔ بابا یاد رکھو یہ دنیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الدین کا، فی دنیا نہیں کہا کہ دنیا میں جو چیزیں نہیں آئے جائیں۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ پیدا کرے گا جو وہ چاہے گا، وہ تو دنیا کے لیے کہا۔ اور دین اسلام کے لیے کیا اللہ نے کہا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، میں نے دین کی تکمیل کر دی۔ دین کے لیے اکمل کہا، اور دنیا کے لیے کیا کہا وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور وہ پیدا کرے گا جو وہ چاہے گا، وہ آخرت کے لیے۔